اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، دعا یعنی تضرع، دعا یعنی گریہ و زاری، دعا یعنی آہو فگاں، دعا یعنی بارگاہ الہی میں بیان حال دل، دعا یعنی اس مالک حقیقی کی عظمت کا اعتراف اور اپنی پستی کا اقرار، دعا یعنی جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ اس سے مانگے جس کے پاس سب کچھ ہو۔ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار اور اپنے اپنے سلیقے سے دعا کرتا ہے۔ کبھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ائمہ معصومین علیہم السلام نے ان کے کچھ اسباب بیان فرمائے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دعائے خضر میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء۔ سامعین عزیز مومنات، اس ویڈیو میں ٹاپک دعا کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ نمازیں پڑھتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، محرمات الہیہ سے بچتے ہیں، مگر ہم دعا کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں بیان کرنا ہے، دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عزیزان گرامی قدر، ان کا ثواب انسان کے نامہ اعمال میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور بروز قیامت، روز حشر، انسان جب ان کا ثواب دیکھے گا، ملاحظہ کرے گا، تو دست سوال بارگاہ الہی میں پھیلا دے گا، معبود میں نے تو یہ نیکیاں انجام ہی نہیں دی تھیں، پھر یہ اجر عظیم کیسا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، آواز قدرت آئے گی کہ اے میرا بندہ، اے میری کنیز، کہ تم نے جو دعائیں کی تھیں اور ان کی شرف قبولیت حاصل نہ ہو سکا، یہ ان کا ثواب ہے۔ تو سامعین عزیز، اب انسان جہاں یہ شکایت کر رہا تھا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہیں محشر میں یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو سامعین عزیز، یہ بھی اس پروردگار عالم کا ایک کرم ہے کہ اس نے اپنے گناہگار بندوں کو یہ کہہ کر اپنے دروازہ رحمت پر بلا لیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اے میری کنیز، اے میرا بندہ، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، کیونکہ ذات پروردگار عالم ایسی ذات ہے جو ہر ذی روح، ہر ذی وجود پر رحم کرنے والی ہے۔ وہ ہر مخلوق کو رزق دینے والا، ہر شے کا مالک، ہر ہم و غم کا برطرف کرنے والا، سب پر رحم اور ہر عیب و گناہ کو لباس ستر عطا کرنے والا، اور ہر خوف زدہ کو امن و امان عطا کرنے والا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے انسان کو خاک و خون سے خلق کر کے ماؤں کے شکم کو جائے پناہ قرار دیا۔ وہ پروردگار عالم کے جس نے جود و کرم کے خزانے کھول دیے،
تو میرا حق ہے، میں یہاں پر میرے اوپر واجب بنتا ہے میں کہوں بار الہا میں تیری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں، کیونکہ تیرا احسان فراوان ہے اور میرا شکر کچھ بھی نہیں، کیونکہ تو وہ ہے جس نے مجھے تاریکی کفر و جہالت سے نکال کر نور علم و ہدایت سے آگاہ کیا، تو وہ ہے جس نے انبیاء و مرسلین کی شناخت کرائی، اور میں وہ ہوں جس نے کفر و باطل فریب میں گھر کر ان کی تکذیب کی۔ اے میرے اللہ، اگر تیرا کرم شامل حال نہ ہوتا تو میں راہ تاریک و گمراہی میں دم توڑ دیتا۔ لہذا پروردگار عالم، تجھ سے یہی دعا ہے، معبود، سننے والے مجھ حقیر اور ہماری فیملی ہم سب کے گناہوں پر ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہم تیری بارگاہ میں شرمسار ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، لہذا تجھ سے یہی التجا ہے، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم۔ سامعین عزیز، یہ دعا اللہ کی طرف سے انسان کو مانگنے کا ایک پیغام ہے کہ میری بارگاہ میں جس وقت بھی آئیں مانگیں، کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے، کسی بھی الفاظ میں کسی بھی وقت جتنی دیر آپ کا دل کرے اس کی بارگاہ میں مانگیں، یقیناً وہ عطا کرنے والا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلا سوال یہ ہوگا اگلی ویڈیو میں کہ دعا کیسے کی جائے، یعنی شرائط دعا کیا ہیں کہ جس کے ذریعے انسان کی دعائیں باب اجابت سے ٹکرائیں اور ان کو شرف قبولیت ہو جائے۔ یہ انشاءاللہ تعالی کبھی زندگی رہی تو بیان کریں گے۔ مومنین سے عرض اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔